ساتھیو اللہ کی قسم معاملہ بڑا سیدھا سادہ. آج اللہ کے فضل و کرم سے انہی اصحاب کے وارث جس طرح اپنے خاندانوں میں اپنے بیٹوں کے ناموں کو ان جلیل القدر اصحاب کے ناموں پر رکھنے والے، اسی طرح اگر علی کو ابو بکر سے عداوت تھی تو پھر اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کیوں نہیں رکھا؟ اور کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھا؟ عثمان کیوں رکھا؟ عمر کیوں رکھا؟ حسن نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر و عمر و عثمان کیوں رکھا؟ حسین نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر و عمر و عثمان کیوں رکھا؟ ساتھیو، جس واقعے کو آڑ بنا کر تم ان جلیل القدر اصحاب پر تبرہ کرتے ہو، سیالکوٹ کے رہنے والوں ذرا بات کو صحیح طرح سمجھ کے جانا ہے کہ جس واقعے کو آڑ بنا کر جن جلیل القدر اصحاب ان پر غلاظت کو اچھالتے ہو، تبرے کو کرتے ہو، گالی کو دیتے ہو، واقعہ تم بیان کر رہے ہو واقعہ کربلا، حضرت حسین کی شہادت، گالی تم دیتے ہو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ساتھیو، کیسی مدح کا انگیز بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کربلا سے 49 برس پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ ان کی عقل کا ماتم کیا جائے کہ وہ شخصیت جو 49 برس پہلے واقعہ کربلا سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واقعہ کربلا کے وقوع پذیر ہونے سے لگ بھگ 40 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اور ذی النورین 30 برس قبل واقعہ کربلا سے پہلے رخصت ہو چکے، اور خود حضرت معاویہ کہ جہاں پر آ کر آپ کا بغض آپ کی انتہاؤں کو پہنچ جاتا ہے، غلاظت آپ کے جسموں سے، آپ کے گھروں سے باہر آنا شروع ہو جاتی ہے، خود حضرت معاویہ اس واقعے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے. صرف اسی پہ بس ہے 20 سال حضرت امیر معاویہ بلا شرکت غیر 20 سال مسلمانوں کے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین رہے، اور آپ کے مطابق، آپ کے عقیدے کے مطابق، آپ کے عقیدے کے مطابق کہ آپ کے سارے امام معصوم عن الخطا ہیں. اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ کائنات میں اگر کسی کو اللہ رب العزت نے معصوم عن الخطا بنایا، کالی کملی والے کو بنایا، آسمان سے ندا آئی ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خدا بندی سے بات کرتے ہیں. مگر تمہارا تو یہ عقیدہ ہے، ہم بھی حسن و حسین کی فضیلت کے قائل ہیں، ان کی شان کو ماننا، ان کے رتبے کو ماننا ہمارے عقیدے میں شامل ہے، ہم پہ لازم ہے، ہم پر فرض ہے. مگر تمہارا تو یہ عقیدہ ہے تمہارے 12 کے 12 امام معصوم عن الخطا ہیں. پھر آؤ بتلاؤ کہ امیر معاویہ جنہوں نے 20 سال بطور خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حکومت کو کیا، کہ آپ کے ان 2 امام حسنین کریمین امام حسن و حسین رضوان اللہ علیہم مجمعین، کیا انہوں نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کو کیا تھا کہ نہیں تھا کیا؟ وہ کون سی ایسی حکمت ہے، وہ کون سی ایسی عقل ہے کہ آج 1400 برس کے بیت جانے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ جو امام حسن و حسین کو سمجھ نہیں آئی؟ امام حسن نے جب شرائط کو رکھا، امیر معاویہ نے شرائط کو تسلیم کیا، مسجد میں اس منبر پر لایا گیا جو حضرت علی کے استعمال میں تھا، مسجد میں اس منبر کو سجایا گیا. امام حسن نے امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس منبر پہ بٹھایا، اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ نیچے بیٹھے، اور امام امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کو کیا. نہ صرف حسن نے کیا بلکہ امام حسین نے بھی امیر معاویہ کے ہاتھ پر پھر بیعت کو کیا. کیسی عجیب بات ہے. بات کرتے ہو واقعہ کربلا کی، گالیاں دیتے ہو حضرت امیر معاویہ. بات کرتے ہو واقعہ کربلا کی، گالی دیتے ہو حضرت ذی النورین کو. بات
واقعہ کربلا کی گالی دیتے ہو حضرت عمر فاروق کو، گالی دیتے ہو حضرت ابوبکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔